یہ چلتا 2 روپے پہ 1 کلومیٹر ہے، تو اگر آپ 120 کلومیٹر روزانہ چلا رہے ہیں تو آپ 15 ماہ میں جو آپ نے عام رکشے سے زیادہ پیسے دیے اس کے وہ آپ پورے کر لیں گے۔ میرے عقب میں آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ایک جدید دور کا جدید رکشہ ہے جسے گاڑی کی شکل میں تیار کیا گیا ہے۔ اس کے سٹیئرنگ کی جگہ پہ ویل لگایا گیا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ رکشے کو جدید لک دے دی آپ نے۔ جی، ہم نے جب یہ ساری ایفرٹ شروع کی تھی تو ہمارے دو مقاصد تھے۔ ایک یہ کہ رکشہ 1960 میں اٹلی میں بنا تھا پہلا، ہم سوچ رہے تھے کہ ہم اس کو ری انوینٹ کر لیں کیونکہ یہ سواری ہمارے جیسے ملکوں کو چاہیے اور ہم اتنا انوویٹ نہیں کرتے۔ دو ایفرٹ یہ تھی کہ ایک اس کو ہم بالکل زیرو سے اسکریچ سے شروع کریں اور نیا ڈیزائن بنائیں جو کمفرٹیبل ہو، سیف ہو۔ دوسرا یہ تھا کہ اس کو ہم الیکٹرک ڈرائیو ٹرین سے چلائیں۔ یہ پچھلے 2-2.5 سال کی ایفرٹ تھی جس کا رزلٹ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ پبلک کا کیا رسپانس آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس پورے ایگزیبیشن پہ جس چیز کی کمی ہے وہ ایک اوریجنل وہیکل کا انوویٹر ہے، کیونکہ بڑے بڑے نام ہیں وہ یہاں پہ صرف دوسرے ملکوں کی گاڑیاں لا کے بیچ رہے ہیں یا بیسک اسمبلی کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک ایفرٹ کی اور ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا۔ گورنمنٹ آف پاکستان سے آپ کو اس کی پرمیشن مل گئی ہے؟ رکشے میں ملی ہے یا گاڑی کی شکل میں ملی ہے؟ ابھی ہم اس پروسیس میں سے گزر رہے ہیں، لیکن میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ نے مراعات دے دی ہیں الیکٹرک وہیکلس کو۔ کتنے گھنٹے میں یہ چارج؟ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں پاکستان میں کہ جی الیکٹرک وہیکلس تب آئیں گے یا کامیاب ہوں گے جب جگہ جگہ چارجنگ اسٹیشن لگ جائیں گے۔ یہ بات آپ نے بہت سنی ہوگی، یہ بالکل غلط ہے کیونکہ ہر آدمی کے گھر میں بجلی آتی ہے۔ تو ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کی چارجنگ کرنٹ اس طرح سیٹ کیا کہ آپ عام 1.5 ٹن کے ایئر کنڈیشنر کو جس پلگ سے چلا سکتے ہیں اس میں یہ چارج ہو جائے گا تقریباً 3 گھنٹے میں، اور 125 کلومیٹر کی رینج آپ کو دے دے گا لاہور جیسے شہر میں۔ کتنا ویٹ اٹھا لیں؟ اس کو ہم نے ڈیزائن کیا 3 ایڈلٹ پیسنجرز اور 1 ڈرائیور کے لیے۔ جب آپ لائٹس چلائیں گے تو اس کے اوپر بوجھ ہوگا تو اس کے مطابق جو آپ بتا رہے ہیں تو اتنا مارجن یہ طے کر لے گا؟ لائٹس کا اتنا لوڈ نہیں ہوتا، لوڈ اصل میں چڑھائی کا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا لاہور اور کراچی جیسے شہر میں اگر آپ اس کو اسلام آباد لے جائیں گے یا آپ اس کو سوات لے جائیں گے وہاں پہ جا کے رینج کم ہوگی، لیکن لاہور جیسے شہر میں وہ لائٹ کا لوڈ بہت کم ہوتا ہے۔ ایئر کنڈیشننگ کا لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے پر وہ اس میں نہیں ہے۔ اس میں فائبر استعمال کیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں پہ ٹمپریچر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ ABS پلاسٹک سے بنا ہوا ہے، اس میں جو کاسٹ ہے وہ اتنی کم ہے کہ یہ اگر آپ اس کا پورا اگلا فرنٹ پارٹ دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ ٹوٹ جاتا ہے غالباً 1500 روپے میں آپ اس کو ایز اٹ از ریپلیس کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اس کو پلاسٹک میں رکھا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی خاص اس میں آپ کو گرمی نہیں محسوس ہوگی۔ اصل صاحب اس کا پرائز کیا رکھا ہے فیوچر میں؟ اگر پاکستانی اس وقت ہم لوگ جس کنڈیشن میں ہیں پرائز بڑی معنی رکھتی ہے۔ اس کی پرائس 1 ملین روپے ہے آج کی ڈیٹ میں، لیکن یہ چلتا 2 روپے پہ 1 کلومیٹر ہے، تو اگر آپ 120 کلومیٹر روزانہ چلا رہے ہیں تو آپ تقریباً 15 ماہ میں جو آپ نے عام رکشے سے زیادہ پیسے دیے اس کے وہ آپ پورے کر لیں گے اور اس کے بعد پھر کرتے چلے جائیں گے۔ تو اس کی آپریشنل کاسٹ بہت لو ہے، اپ فرنٹ کاسٹ ذرا زیادہ ہے کیونکہ اس میں لیتھیم کی بیٹری ہے، کچھ نئی ٹیکنالوجی لگی ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ اگر ہم اس کو عام رکشے کے انجن سے بناتے ہیں تو پھر اس کی قیمت بھی عام رکشے والی ہوگی۔ کب تک یہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ مارکیٹ میں آ جائے؟ ہمارا ابھی گول یہ ہے کہ ہم سپٹمبر کے بعد لاہور میں ٹرائل پہ اس کا ایک فلیٹ ڈال دیں گے، تو آپ اس کو خرید نہیں پائیں گے اس وقت لیکن آپ اس پہ سفر کر پائیں گے۔ تو آپ اس کو ایک ایپ کے ذریعے بلا سکتے ہیں اور اس پہ سفر کر سکتے ہیں۔ ہمیں کچھ ٹائم چاہیے اس پروڈکٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، ہم نہیں چاہتے کہ اینڈ یوزر سے پیسے لے لیں اور اس کو ایک چیز دے دیں جس میں کوئی خامی یا خرابی رہ جائے۔ جس دن ہمیں لگے گا کہ ہم اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ پروڈکٹ میچور ہو گیا، ہم اس کو پبلک کو بیچنا شروع کر دیں گے۔ سٹیئرنگ کی جگہ پہ ویل لگ گیا، اس کی موومنٹ ایزی ہوگی؟ جی، اس کا ٹرننگ ریڈیس جو ہے وہ اس کی لینتھ جتنا ہے کیونکہ اس کا ویل تقریباً 90 ڈگری تک مڑ جاتا ہے۔ سٹیئرنگ سے یہ ایڈوانٹیج مل گئی ہے۔ ایک اور ایڈوانٹیج جو مجھے ذاتی طور پہ پسند ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو آدمی اس کو چلا رہا ہوگا وہ اس قسم کے ڈینجرس منوور نہیں کر سکتا جو عام رکشے والا کرتا ہے، اور آپ جب گاڑی چلا رہے ہو تو آپ کو برا لگتا ہے کہ وہ لین میں سے ادھر ادھر جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان آغا حیدر کو اجازت دیں، نیکسٹ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔